ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغضیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی نشستیں باقاعدہ طریقے سے منعقد کی جا رہی ہیں اور مختلف موضوعات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کئی نشستوں سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کی حجیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے مقابل میں ان لوگوں کی باطل افکار اور مغالطوں کی تردید کی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر پیش کر کے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور آزادانہ طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش پرستی کو دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی مسلسل ہم تردید کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کے سامنے 2 پوائنٹس پر ہم نے بات کی تھی جو حدیث رسول کے سلسلے میں لوگ پیش کرتے ہیں۔ پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ دوسری بات، احادیث میں کمیوں اور خامیوں کے تعلق سے کہی جاتی کہ احادیث میں بہت زیادہ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اگر اس کو مان لیا جائے تو ان ساری چیزوں کو کیسے مانا جائے۔ اس میں پچھلے نشست میں تقریباً 2 چیزوں پر ہم نے بات کی تھی۔ ایک تو نسیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد حدیث کے اندر تذکرہ یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر آپ سے سہو ہوا اور بھول گئے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پر سلام آپ نے پھیر دیا۔ تو نبی کے تعلق سے اگر اس قسم کی باتیں کہی جائیں تو پھر نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے جو بھول گئے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ حدیث آپس میں ٹکراتی ہے، اس کا بھی ہم نے جواب اللہ کا شکر ہے پچھلے نشست میں دیا ہے۔ آج ایک ایسا مغالطہ ہے جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اچھے احادیث کو ماننے والے بھی شبہہ میں پڑ جاتی ہیں کہ بات ایسی ہے کہ کیا جواب دیا جائے، کیونکہ اس تعلق سے علم حاصل نہیں کیا گیا یا اس تعلق سے گفتگویں بہت زیادہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کے سلسلے میں صحیح معلومات لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، اس وجہ سے وہاں پر کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے، شبہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو شبہ منکرین کی طرف سے، منکرین احادیث کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ احادیث اگر حجت ہوتی دین میں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا بلکہ لکھنے سے منع کیا، اور پھر اس پر یہ کہ 150 سال 250 سال کے بعد احادیث لکھی گئیں، اب ان میں کیا بھروسہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی بولا جا رہا ہے یا وہی لکھا جا رہا ہے۔ یہ شبہ بڑے شد و مت سے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے امام بخاری، دیکھو بخاری شریف اتنے سال کے بعد یہ آئے اور انہوں نے لکھی، بتاؤ۔ تو اس شبہے کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی شبہے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دیکھو رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ مقام رسول کو دیا جا رہا ہے کہ جو رسول کی باتیں ہیں، فرامین ہیں، آپ کی سیرت و کردار سے جو چیز
دین کی وضاحت کے طور پر، تشریح کے طور پر آ رہی ہے، اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جب نبی کو یہ مقام دے دیا گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال، افعال، تقاریر، احادیث سے جان آپ نہیں چھڑا سکتے، اور احادیث پر اعتراض کر کے ان آیتوں کا جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یا آپ کی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل و نمونہ تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے، اس پر ہم کیسے ان آیتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا صرف واحد ایک ذریعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ دیکھتے تھے اور آپ سے دین کو سیکھتے تھے، لیکن بعد میں جیسے قرآن مقدس کی اللہ نے حفاظت فرمائی، ویسے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اچھا، اس شبہ پر اب آتے ہیں کہ جو شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کر دیا تھا، ایک حدیث کے اندر ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس کو پہلے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، جس شخص نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہے اس کو وہ مٹا دے۔ اتنی بات لوگ پیش کرتے ہیں، اتنی بات پیش کرتے ہیں، یہ بات اگر آپ کے سامنے بھی رکھی جائے، کسی کے بھی سامنے رکھی جائے، وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا۔ پھر اگر یہ دین میں حجت ہوتی تو آپ منع کیوں کرتے؟ قرآن کو لکھنے کو آپ نے کہا، لیکن احادیث کو لکھنے کو یا اس قرآن کے علاوہ کو لکھنے سے آپ نے منع کیا۔ یہ بات حدیث میں ہے، لیکن بہت زیادہ آپ کو نہیں ادھر ادھر لے جائیں گے، حدیث کے اگلے ٹکڑے پر لے جا کر کے آپ کو یہ بات سمجھا دیں گے۔ اسی حدیث میں آپ نے آگے کیا فرمایا، اس کو لوگ ذکر نہیں کرتے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وحدثوا عنی، اور مجھ سے احادیث بیان کرو، ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، احادیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ایک تیسری بات آپ نے جو کہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، آگے آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹکڑے میں حدیث کے کیا کہا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو، کیوں؟ اور یہ شرط لگائی آپ نے قرآن مجید کے علاوہ، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، اگر قرآن کو بھی لکھا جائے، آپ کے فرامین کو بھی لکھا جاتا تو اس بات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ حدیث کون ہے، قرآن کون ہے، شبہ ہو سکتا تھا۔ اس شبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ لکھو مت حدیث کو، لکھو قرآن کو، لیکن حدیث کو بیان کرتے رہو، اس کو چھوڑو مت، اس کو بیان کرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے تعلق سے جھوٹ مت بولنا، احادیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا، جھوٹ مت بولنا، اگر جھوٹ جس نے بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ ہے پوری حدیث۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث کو بیان کرو۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تم کو ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو پہنچاؤ اس کو۔ کیسے پہنچانا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا کیا گیا، قرآن جب تک نازل ہو رہا ہے آپ جو ہے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں ان تک وہ یہ باتیں پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نذر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو مجھ سے سن کر کے ویسے ہی دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی ترغیب دلا رہے، آپ نے عمومی طور سے اس بات کو کہی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بیان کرتے رہنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ لکھیں گے تو قرآن میں اور حدیث میں فرق نہیں ہو سکے گا۔ احادیث کی جب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، لکھا ہوا ہونا ہی حجت ہے کہ جو لکھا ہوگا وہی دین ہوگا، جو لکھا نہیں ہوگا وہ دین نہیں ہوگا۔ یہ اصول اور قاعدہ دین میں کہیں نہیں بیان کیا گیا بھائی کہ جو لکھا ہو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن مقدس آپ یہ جانتے ہیں لکھا ہوا نہیں آیا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ پڑھوایا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ قرآن مقدس کا نزول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، قلب مبارک پر ہوا ہے، دل پر ہوا ہے۔ تو دل پر لکھا جاتا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے نزول کے وقت آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، آپ کو پڑھوایا جا رہا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم پڑھا دیں گے آپ کو، کیا بھولیں گے نہیں۔ پڑھایا گیا اور آپ پر القاء کیا گیا، آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ لکھنے کی بات نہیں ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے اور لکھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متعین کیا تھا کہ تم لوگ لکھو وحی کو، تو لکھنے اور وحی کے نزول میں کچھ وقفہ رہا یا نہیں رہا؟ تو کیا اس وقفے میں قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں تھا کیا؟ توریت جس طریقے سے لکھی ہوئی تختیوں میں نازل ہوئی ہے، قرآن اس طریقے سے نہیں آیا، تو توریت کو مانا جائے اور قرآن کو نہ مانا جائے؟ دوسری بات، پھر یہ قرآن مجید لکھنے والے ہیں کون؟ اللہ کے نبی نے لکھا؟ اللہ کے رسول نے قرآن لکھا؟ کس نے لکھا؟ صحابہ نے قرآن لکھا ہے، اور صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، صحابہ معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما کنت تتلو من کتاب، آپ نہ پڑھنا جانتے، نہ ولا تخطو بیمینک، نہ آپ کو لکھنا آتا ہے۔ ایک مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امی بنایا تاکہ لوگ شبہے میں نہ پڑ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، خود نہیں لکھا۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی پر وحی آتی ہے۔ صحابہ کرام نے لکھا، جن صحابہ نے قرآن کو لکھا، قرآن کو ایک دفتی میں جمع کیا، انہی صحابہ نے احادیث کی بھی حفاظت کی ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا بھی۔ شبہ پہلے یہ دور کر لیا جائے، کیا یہ قاعدہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہو وہی اسی پر عمل ہوگا؟ تو قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، پھر قرآن کو آپ کیسے مانتے ہیں؟ جن صحابہ نے قرآن کو لکھا انہی صحابہ نے احادیث کو لکھا، جن صحابہ نے قرآن کو جمع کیا انہی صحابہ کرام نے احادیث کو جمع کیا۔ جب قرآن پر اعتراض نہیں تو حدیث پر اعتراض کیوں ہے؟ لکھنے کے حوالے سے یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، اس کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ کے کلام احادیث کے یہ کلام سے افضل اور بہتر ہے، لیکن حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔
حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دین جس طریقے سے اللہ کی کتاب سے لیا جائے گا ویسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ اور صحت و پوری مسانید کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو صحابہ نے احادیث کو صحابہ نے حفظ بھی کیا، یاد بھی کیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دے دی کہ بیان کرو اور جو بھی چیز میرے پاس سے سنتے ہو تم اس کو پہنچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے رسول آپ سے میں جو سنتا ہوں اس کو بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کر کے اس میں ڈالا اور آپ نے فرمایا کہ اب اپنے سینے سے اس کو لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو بھولا نہیں، جو میں نے سنا وہ سب کے سب مجھے یاد رہ گیا۔ اسی لیے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معجزانہ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایک ایسی اللہ کی طرف سے جو ہے انعام اور فضل ملا کہ وہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ضبط کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ لکھنے کی سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے۔ عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لمبی صحبت انہوں نے حاصل کی۔ خود بتاتے ہیں اپنے سلسلے میں، کنت اسمع کل شیء سمعت من رسول اللہ اريد حفظہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا یاد کرنے کے لیے۔ فنہتنی قریش نے مجھے ایک مرتبہ منع کر دیا اور کہا کنت تسمع تکتبہ، تم سب چیز لکھ لیتے ہو جو تسمعو اللہ کے نبی سے سنتے ہو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الرضا والغضب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، آپ جو ہے کبھی غصے میں بھی بات کرتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، اور تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ تو کہتے ہیں فامسکت عنہ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ اس کا ضرور کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میں کرتا تھا، اور اب مجھے قریش نے روک دیا یہ کہہ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اور غضب میں بھی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے آپ نے اشارہ کیا آپ اپنے منہ مبارک کی طرف، کہا کہ اس سے حق ہی نکلتا ہے، لکھو تم۔ پیچھے آپ نے کیا کہا تھا؟ کوئی نہ لکھے۔ اب اسپیشل آپ کو اجازت مل رہی ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں مل رہی ہے؟ اب غلط ملت ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اسپیشل بعض لوگوں کو آپ نے اجازت دی، کیونکہ عام اگر آپ دے دیتے تو اس کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن جب قرآن مقدس کو جمع کیا ہے صحابہ کرام نے تو اس وقت اب معلوم ہے کہ ان سے جو چیزیں لی جائیں گی وہ دوسروں سے میچ کری جائیں گی، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت یہ بھی دے دی گئی تھی کہ لکھو تم۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک انصاری صحابی، اللہ کے رسول میں جو آپ سے سنتا ہوں اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اللہ کے رسول کہ میں اس کو یاد رکھوں، لیکن میں بھول جاتا ہوں جو آپ سے سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو۔ کیا؟ داہنے ہاتھ سے مدد لو۔ وَأَوْمَا بِيَدِهِ لِلْخَطِّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے لکھنے کی طرف۔ بھول جاتے تو ایسا کرو، اپنے ہاتھ سے مدد لو۔ دیکھو پرٹیکولر مل گئی اجازت خاص طور سے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑا شاندار خطبہ آپ نے ڈلیور فرمایا، اور ایسا کہ منشور بن گیا اسلامی شریعت کا، اس پر باقاعدہ بحث کی ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی بڑی کثیر تعداد آپ کے ساتھ موجود ہے. پہلے سے آپ نے چونکہ اعلان کرا دیا تھا کہ حج کے اندر حج کرنے ہم اس سال جا رہے ہیں. قافلے آپ کے ساتھ جڑتے گئے اور جمع غفیر صحابہ کرام کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام نے سماعت فرمایا اللہ کے رسول سے. ایک صحابی یمن سے آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں آپ مجھے لکھوا دیجیے. صحیح بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا, کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول یہ لکھوا دیجیے میرے لیے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ, ابی شاہ کے لیے لکھ دو. لکھنے کا حکم ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس قسم کے شبہات لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں, اور آج نہیں بہت پہلے آئے تھے. اس حدیث پر ذرا غور کریں. صحابہ کرام کے سامنے بھی اس قسم کا مسئلہ آ گیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا انکم لا تحدثوننا باحادیث ما نجد لها اصلا فی القرآن, کہ آپ لوگ ہم سے کچھ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جس کی اصل قرآن میں نہیں ملتی ہے. یہی اعتراض ہے. اصل اس کی قرآن میں نہیں ملتی ہے, لیکن وہ حدیثیں آپ ہم سے بیان کرتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور اس کو پوچھا وجدتم فی کل 40 درہما ومن کل کذا وکذا شاۃ ومن کل کذا وکذا بعیرا کذا وکذا اوجدتم ھذا فی القرآن؟ قال لا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ دیا جائے گا, اتنی بکریوں میں 1 بکری دی جائے گی, اتنے اونٹوں میں اتنا اونٹ دیا جائے گا. اوجدتم ھذا فی القرآن, کیا قرآن میں تم کو ملتا ہے یہ؟ قال لا, نہیں. کیسے زکوٰۃ دو گے بکریوں کی, کیسے زکوٰۃ دو گے اونٹ کی, اور درہم و دینار کی زکوٰۃ کیسے دو گے؟ کیا یہ چیز ملتی ہے تم کو؟ قال لا. فعن من اخذتم بہذا, یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ بولو کہاں سے لیا؟ قرآن سے لائے ہو؟ کہاں سے لائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اخذتموہ عنا, یہ تم نے ہم سے لیا ہے, ہم نے تم کو بیان کیا. صحابی نہیں وہ شخص, یہ ہم نے تم سے بیان کیا. اخذناہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو ہم نے اللہ کے رسول سے لیا ہے. گویا کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ درہم و دینار کا, بکریوں کا, اونٹوں کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ جبکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اتنی سخت قسم کی سزا اللہ نے سنائی ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس دن تمہارے مالوں کو تپائیں گے جہنم کی آگ میں, اور تمہارے پہلو کو اور تمہاری پیشانیوں کو داغیں گے, اور کہیں گے کہ اب اس مال کا مزہ چکھو. یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے دو گے تم؟ یہ درہم و دینار کی زکوٰۃ جو دیتے ہو کہاں سے دیتے ہو؟ قرآن میں تم کو یہ بھی نہیں ملتی, پھر یہ بات تم نے کہاں سے لے لی بھائی؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لیا, اور وہ ہم نے تم کو آگے بڑھا دیا. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کر رہا ہے کہ آپ قرآن کی وضاحت کر دیجیے, قرآن کی شرح بیان کر دیجیے, قرآن کی تفصیل بیان کر دیجیے. کسی بھی عبادت کا مکمل طریقہ قرآن کے اندر موجود نہیں. اس زمانے میں صحابی رسول کے سامنے بھی اس قسم کی بات آ گئی. اب تو ہم کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہے یا لوگ پیش کرتے ہیں تو صحیح معنی میں ان کو علم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی ابو شاہ، ان کو اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے اور مختلف جگہوں پر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ما عندنا شیء نقرأہ الا قرآن وہذہ الصحیفہ۔ دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے قرآن اور اس صحیفے کے علاوہ ہو۔ یہ صحیفہ کیا ہے؟ قرآن مقدس اور اس صحیفے کے اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے وہ، اور خطاب کر رہے ہیں، کہا اس صحیفے کے اور قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس صحیفے میں کیا لکھا تھا؟ العقل، دیت کے احکام و مسائل، فکاک الاسیر، قیدیوں کے احکام و مسائل، اسنان الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ کے مسائل، اور قصاص کے مسائل اس کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ گویا کہ صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی صحیفے کی شکل میں لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو احادیث لکھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکھو۔ اب جب ان کو اجازت مل گئی لکھنے کی تو کتنی احادیثیں لکھی، صحیفہ صادقہ ان کا آتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ پوری اصل شکل میں آج موجود ہو، محدثین کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے، وہ احادیث موجود ہیں جو صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے آتی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جو احادیث اس سند کے ساتھ آتی ہیں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ سمجھ لیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کی ہیں۔ محدثین نے اس کو بہت چھان پٹک کر کے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ایک سند یہ اس قسم کی آتی ہے، وہ سند جہاں بھی احادیث میں آئی، کئی احادیث کی کتابوں میں، وہ اسی صحیفہ صادقہ کی احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے لکھا، اس کے علاوہ وائل بن حجر، ابو رافع، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ بعض صحابہ کرام کو اسپیشل اجازت ملی ہوئی تھی، اور ان تمام کی احادیث کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے، محدثین کہتے ہیں ہزاروں میں پہنچتی ہیں وہ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان صحابہ کرام نے لکھی۔ لوگ ہم کو کیا شبہ دیتے کہ 250 سال 150 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ کے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر۔ آپ کے اقوال کو تو لکھنے کی ضرورت ہے، یاد بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کیا یاد کرنا ہے؟ وہ تو تعامل کے ساتھ مسلسل چلا رہا ہے، جیسا اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا پڑھو ویسے۔ اب بتاؤ اس کو کیا لکھنا ہے؟ 5 ٹائم جس عمل کو کرنا ہے کم سے کم اس کو کیا لکھنا ہے؟ یہ تعامل کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھ لیا وہ ذہن میں بیٹھ گیا۔ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لکھنے پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں چند گنے لوگ پڑھے لکھے ہوتے، لیکن حافظے پورا شعر کا مجموعہ سنا دیں گے آپ کو، زبردست قسم کا حافظہ۔ اور حافظہ ہمارا اسی وقت کم ہوا ہے جب یہ الٹرنیٹو چل گئی۔ حافظہ پہلے مضبوط ہوتا تھا، جب بیساکھی آ گئی تو پیروں میں کمزوری آ گئی، جب بیساکھی نہیں تھی تو مضبوطی سے چلتے تھے۔ اب ہر آدمی کو ذرا سے حساب جوڑنا ہے، کیلکولیٹر ڈھونڈتا ہے، ایک بھی ٹیبل نہیں یاد ہے اس کو۔ پہلے کے لوگ سنا اور فوراً گڑا بھاگ کر کے بتا دیا اس کو، لو لے جاؤ۔ اب ذہن کا استعمال نہ کر کے دوسرے الٹرنیٹیوز پر ہم جیسے آج ہمارے ذہن کمزور ہو چکے ہیں اس تعلق سے کہ حساب و کتاب ہم نہیں کر پاتے۔
سوائے کیلکولیٹر کے اب ہمارا سہارا ایسا بن چکا ہے. اگر ہو سکتا ہے ہم تھوڑا زور دیں دماغ پر تو ہم کر بھی لیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے کیونکہ اس سے آسان ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. حافظہ بے انتہا مضبوط ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن لیا اور پھر اس کو بیان کرتے رہنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ حدثوا عنی ولا حرج، لکھو مت لیکن مجھ سے بیان کرتے رہو. جب آپ بیان کریں گے پریکٹیکلی تو آپ کی جو آپ نے دیکھا یا سنا وہ مضبوط ہوگا، ریویژن ہوگا. اگر آپ کو کچھ یاد کرنا ہو اچھے سے تو آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیجیے. آپ کا پکا ہوگا نہیں ہوگا، اور دوسروں تک بھی وہ بات پہنچ جائے گی. جو بات آپ نے فرمائی احادیث سے بیان کرو. احادیث کو حفظ کے ذریعے سے بھی محفوظ کیا گیا، کتابت کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ کیا گیا، اور مسلسل تعامل کے ذریعے سے احادیث کو محفوظ کیا گیا. اور یہ کام جب صحابہ نے لکھ کر کے کیا ہے، اس پر شبہ ہے تو پھر قرآن مجید کو بھی صحابہ ہی نے لکھا، اس پر شبہ کیوں نہیں ہے؟ گویا کہ یہ بات کہنا، یہ چیز انشاءاللہ آگے ہم رکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا یا اتنے سال کے بعد یہ احادیث کی کتابیں لکھی گئی، ان کا کیا مسئلہ ہے. لیکن ہم نے آج اس بات کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے کہ احادیث لکھنے پر اگر اعتراض ہے کہ لکھی نہیں گئی تو قرآن مقدس بھی لکھا ہوا نہ تو نازل ہوا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا اور تقریباً ہزاروں میں ان کی تعداد پہنچتی ہے. لکھنے کی جہاں تک بات ہے تو لکھا بھی گیا. احادیث کا دیکھیں زیادہ تر معاملہ کیا ہے، پریکٹیکلی ہے. جیسے نماز ہے، نماز شروع سے لے کر کے اینڈ تک کتنا اچھا خاصا وقفہ لگتا ہے. کئی یہ کام ہے، اس میں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جسم فوراً آٹومیٹک چلتا رہے گا. لیکن قرآن کیا ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ادھر سے ادھر ہونا نہیں، پورا مکمل ٹیکسٹ ہے، وہ متن ہے، اس کو آپ کو یاد ہی کرنا ہے تب بچے گا. مکمل یاد کرنا ہے، ورنہ آپ مسائل کو صحیح راہ پر آپ نہیں جا سکتے. یہ امت کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ قرآن مقدس کے سلسلے میں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سلسلے میں آپ نے ایک بات ایڈ فرمائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے سلسلے میں جھوٹ بولے گا جان بوجھ کر کے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کے سلسلے میں. جو بات آپ وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں جس کا امکان ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب امکان ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں اور بولیں گے لوگ، وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب جب انہوں نے جھوٹ بول دیا تو اس کو چھان پھٹک کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ یہ ہمارا امتحان ہوگا. پھر قرآن مقدس سے بھی ہمیں رہنمائی ملے گی. اور جو محدثین اللہ نے بہت بڑا ایک گروہ پیدا فرمایا اپنے رسول کے فرامین کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے پوری محنت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں التجائیں، اور پھر اخلاص و للہیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا. اور آج ہمارے لیے تو آسان کر دیا ہے، اللہ نے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن پہلے بڑی محنتیں اس بات پر ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ آگے احادیث کی کتابت کا کیسے سلسلہ چلتا رہا ہے، اس سلسلے میں اگلے نشست میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ السلام علیکم کی توفیق.